الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. ہم لوگ تیسرا پڑھ رہے ہیں الثالث. کتاب دیکھو الثالث یعنی تیسرا ناقض اسلام. نواقض اسلام میں تیسرا اسلام سے خارج کرنے والی باتوں میں پہلا کیا ہے؟ شرک. دوسرا واسطوں کو بنانا, اللہ کو واسطوں سے جوڑنا. تیسرا میں پڑھ رہا ہوں عبارت اور لفظی ترجمہ آپ غور کرو انشاءاللہ. من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرہم او صحح مذہبہم کفر. کیا معنی ہے من لم یکفر المشرکین؟ یعنی جو آدمی, من بولے تو جو, لم یکفر المشرکین مشرکین کے کفر کو نہیں سمجھتا, یعنی مشرکین کو کافر نہیں سمجھتا. من لم یکفر المشرکین مشرکین کو کافر نہیں سمجھتا یا کافرین کو کافر نہیں سمجھتا, یہ بھی معنی آتا. اور شک فی کفرہم یا ان کے شرک میں یا ان کے کفر میں شک کرتا ہے, ڈاؤٹ کرتا ہے, یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھتا ہے. یہاں تین باتیں بیان کی گئی. پہلی بات کیا کہ کافرین مشرکین جو بھی ہے ان کو کافر مشرک نہیں سمجھنا, پہلی بات. دوسری بات کیا, ڈاؤٹ کرنا, شک کرنا, ان کے کفر میں ان کے شرک میں شک کرنا, یعنی کافر ہیں کہ نہیں کی, مشرک ہیں کہ نہیں کی. تیسرا ان کے مذہب کو صحیح سمجھنا. تین باتیں بیان کی گئی. تین باتیں جو آدمی تینوں باتوں میں ایک بات میں بھی ڈاؤٹ کرتا ہے, ایک بات میں بھی پڑ جاتا ہے, تو آدمی کیا ہے, کفارہ اجماع. تمام علماء دین کا فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہے. تو ہمارے کو غور کرنے کی بات کیا ہے بولے تو کافر اور مشرک کسے بولتے ہیں؟ کیا ہمیں ڈیسائیڈ کرے سو, ہمیں سوچے سو؟ ڈاؤٹ آتا ہے نا آج کل. بہت سارے لوگ کیا ہے زبان سے بول دے رہے, فتویٰ دے دیتے, انہیں کافر, انہیں مشرک, انہیں منافق, انہیں وہ, یہ سب بھی ہماری زبان چلتی ہے بہت. تو اس کو کنٹرول کرنا ہے. اللہ اور اس کے رسول قرآن اور حدیث کے اندر جو باتیں بیان کی گئیں, جو کافر کہا گیا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں, تو جن کو کافر کہا, جیسے تبت یدا ابو لہب فتویٰ ہے اللہ تعالیٰ کا, یعنی اس میں ڈاؤٹ نہیں کرنا ہے. ابو لہب کافر ہوئے تو کافر اچ, ابو جہل کافر کی موت مرا کافر اچ. اس طرح سے عقبہ بن ابی معیط, شیبہ, عتبہ, یہ جتنے بھی لوگ تھے کافر کی موت مرے, تمام کا کفر ہے, تمام کا شرک ہے. ٹھیک ہے, یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو کافر اور مشرک کہا گیا وہی کافر اور وہی مشرک ہے. اس کے علاوہ ہمیں جو سوچتے ہیں وہ غلط ہے. اللہ اور اس کے رسول جو بولتے ہیں, جو فتویٰ اللہ اور اس کے رسول دے دیے, مثال کے طور پر یہ منافقین, یہ یہود و نصارہ ہے, یہود و نصارہ, یہودی کافر ہے, نصارہ بھی کافر ہے. اب ہمارا ایک چھوٹا ڈاؤٹ اشکال ہمیں دور کر سکتے ہیں. کفر بولے تو کیا, شرک بولے تو کیا. ٹھیک ہے, ڈاؤٹ آتا نہیں. کفر کا معنی کیا, شرک کا معنی کیا. ہر کافر مشرک ہو سکتا, ہر مشرک کافر نہیں ہو سکتا. ہر کافر مشرک ہو سکتا. مثال کے طور پر کافر کیا کرتے ہیں, یہود و نصارہ کی مثال میں دیا. کیوں بولے تو یہ لوگ, بہت سارے لوگ کافر یعنی کافر رہتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے, یعنی دین کیا ہے, سچائی کیا ہے, اللہ کیا ہے, رسول کیا ہے, سب معلوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بھی عیسائی ہے وہ اگر میری نبوت کو تسلیم نہ کرے, ایسے ہی مر جائے. عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہا نا, عیسیٰ علیہ السلام کی. تو اب ڈاؤٹ کہیں کو پیدا ہوتا, ہمارا کو شک کہیں کو آتا. دیکھو شک کا لانے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے توحید پرست نا نبی ہیں, انہوں بھی مانتے ہیں وہ بھی نبی بول کر. مگر اللہ کے نبی کی حدیث یہ سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری نبوت کو اگر تسلیم نہ کرتے ہوئے مر گیا آدمی تو وہ جہنم میں جائے گا, ہمیشہ جہنم. کہیں بولے تو وہ کافر ہے, مشرک ہے. تو یہودی بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, ان کے پاس بھی توریت ہے. تو ڈاؤٹ آتا ہے یہاں پہ کیا بول کر کہ یہ لوگ توریت یعنی آسمانی کتاب ان کے اوپر نازل ہوئی, تو یہ لوگ کیسے مشرک ہو سکتے ہیں, کیسے کافر ہو سکتے ہیں. تو ڈاؤٹ آتا ہے, تو ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. تو وہاں بات ہمارے کو یہ معلوم کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ جو اللہ کے نبی کی نبوت, اللہ کے نبی کو اگر رسول نہ مانے تو وہ کافر ہے. اجماعی طور پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ وہ کافر اور مشرک ہے. ان کے پاس توریت ہی صحیح, زبور ہی صحیح, جو بھی نبی مانتے ہوں, آخری نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اگر وہ زندہ ہیں تو وہ اگر نہیں مانے, تسلیم نہیں کرے اللہ کے نبی کو, تو وہ کافر ہی ہے بالاجماع. تو ڈاؤٹ جو آتا نہیں ہمارے کو, اس کو کلیئر کرنا ہے, دور کرنا ہے.
یعنی تمام جتنے بھی لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ چھپاتے ہیں تو کافر ہے. چھپانا کفارہ بولے تو چھپانے کو بولتے ہیں. رہتو کو بھی کافر بولتے ہیں عربی کے اندر. رہتو کافر ہو گیا کیا، وہ معنی اعتبار سے بیج کو وہ زمین میں چھپاتا ہے، زمین میں چھپانے والا ہے، یعنی کافر. کافر بولے تو چھپانے والا ہے. دینی شرعی معنی میں کیا، اللہ اور اس کے رسول کو جانتے ہوئے بھی چھپانا، اللہ اور اس کے رسول کو جانتے ہوئے بھی دوسروں کو پکارنا، دوسروں کو ماننا، دوسروں کو رب بنانا. سمجھ رہے؟ اتخذوا احبارهم اربابا، یعنی یہودی کیا کرتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کئی ارباب بناتے ہیں، کئی لوگوں کو رب بناتے ہیں. مطلب کیا، چھپا رہے ہیں، جانتے ہوئے بھی چھپاتے ہیں. میں دو معنی پڑھے تھے اس سے پہلے. یہ یہودی رب بنانے کا معنی کیا، جانتے ہوئے بھی وہ سستی کرتی ہیں. دوسرا، جانتے ہوئے بھی کیا کرتی کہ یہ اپنے علماء کو نگلیکٹ نہیں کرتے، اپنے علماء کو چھوڑتے نہیں، اپنے علماء کا احترام، مقام ان کا، عزت ان کی اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں جانتے ہوئے بھی. تو کیا ہے، کافر ہے. مشرک کیا، ہر مشرک کافر نہیں ہوتا، مطلب بہت کم، یعنی ہر کافر مشرک ہوتا ہے، ہر مشرک کافر نہیں ہوتا. مطلب یہ کہ ان کو معلوم نہیں. بہت سارے ایسے مشرک ہوتے ہیں جن تک دین نہیں پہنچتا، دین اسلام نہیں گیا وہاں تک. تو اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں کہا کہ یہ جو مشرکین ہیں، اپنے دین کو کریٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کریٹ کرتے ہیں، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہوتے. کیونکہ اللہ کے پاس جو دین ہے وہ دین کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام. اب اور ایک بات ہمارے کو غور کرنے کی، تمام جتنے بھی لوگ ہیں مذاہب والے، تمام مذاہب والے اپنے اپنے مذہب کے اوپر عمل کرتے ہیں. ہر مذہب میں یہی ہوتا ہے کہ مذہب آپس میں بیر نہیں دیتا، یعنی آپس میں کسی کو تکلیف نہیں دینا، مارنا نہیں، ستانا نہیں. یہی باتیں، سب باتیں اچھی ہیں. سارے مذاہب کا ماننا ایک ہی بات کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ کو ماننا. یعنی سب بھی دیکھو، ابو جہل بھی اللہ کو مانتا تھا، ابو لہب بھی اللہ کو مانتا تھا. ربوبیت میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے. الوہیت جب آئی نہیں، اللہ کی عبادت کرنے کی بات آئی نہیں، وہاں بگڑ گئے سب بھی. مگر ایک الگ بات آج ہمارے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے پیچھے بہت کچھ چل رہا ہے وحدت الادیان کے نام پر. سنی وحدت الادیان بولے تو، وحدت الادیان بولے تو تمام مذاہب میں ایک ہی بات ہے کہ وہ اللہ، رب، تیلگو میں بولتے ہیں ایشور، یہ اس میں گاڈ، عیسائی لوگ گاڈ از ون بولتے نہیں، عیسائی لوگ کیا گاڈ از ٹو بولتے کیا نہیں، ان کے پاس بھی ایک ہی ہے اللہ. سارے مذاہب میں دیکھو پیواڑو وکڑے بولتے ہیں تیلگو میں بھی، نہیں نام الگ الگ ہے، اردو میں ایک، تیلگو میں ایک، ہندی میں، کنڑا میں، ایسا الگ الگ نام لیتے ہیں. مگر تمام مذاہب کا ایک ہی بات کے اوپر مدعا اڑتا ہے، وہ یہ کہ ایک تمام مذاہب ایک ہی جملے پلیٹ فارم پہ آ جائیں. یہ مطلب وحدت الادیان بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے پیچھے چل رہا. ایک آدمی کافر رہتا ہے، ہمارے مسلمان بھائی کو ایسا اچھا بات کرتا ہے، پگلاتا ہے، ہمیں تمہیں ایک کچھ بول کے یہ کرتا ہے، تو وہ اگر اس کے مذہب کو پسند کر لیا کافر ہو گیا. سمجھ رہے؟ یہ موضوع ہے سر، بہت بڑی مطلبی بات ہے اس کے اندر. کیا بول کے وحدت الادیان کے اوپر آج کل جو لوگ لو جہاد کے نام پہ کیا کر رہے ہیں، بہت سارے مسلمان عورتوں کو بھی یہ کر رہے ہیں، پگلا رہے ہیں، دھوکہ دے کے پھسلا رہے ہیں اور اپنے اپنے باتیں بہکاتے ہیں. ہمارے مذہب میں بھی ایسا ہے، ایسا ہے. اب بیچاری دیکھو، اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ملتی، نام کی مسلمان کا رہتا، عائشہ، صدیقہ، ایسا کچھ بھی نام رہتا ہے، مگر وہ پگھل جاتی ہیں اس کے مذہب کے طور طریقے کے اوپر، شادی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے. یعنی وحدت الادیان کو مان لے رہے ہیں. کئی لوگ ایک سال کے اندر کئی لاکھ عورتیں مسلمان اسلام چھوڑ دیتے ہیں. کیوں بولے تو یہ وحدت الادیان کا جادو ہے. یہ وحدت الادیان کے نام پر، یعنی تین باتیں ہمیں سنی ہوئی، ان کے مذہب کو پسند کرنا، یہ مذہب کے بات کے اوپر بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہیں، وحدت الادیان کے نام پر جوڑ رہے ہیں. تو یہ فتنہ ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے. سمجھ میں آئی تین باتیں کہ ان کے مذہب کو صحیح نہیں بولنا ہے، یعنی ان کا مذہب یعنی باطل ہی ہے. وہ باطل کتنا بھی اچھے حلوے کی شکل میں آئے، مٹھائی کی شکل میں آئے، تو بھی ہمیں اسے تسلیم نہیں کرنا ہے، قبول نہیں کرنا ہے. تو باطل ہی ہے. اللہ کے پاس جو دین ہے، جاء الحق وزهق الباطل، جا حق آ گیا یعنی اسلام آ گیا، باطل ملیا میٹ ہو گیا، مٹ گیا. تو باطل کے روپ، شکلیں خوبصورت ہو سکتی ہیں، مگر ہمیں بہکنا نہیں ہے. یہ کچھ باتیں انشاءاللہ آج کی کلاس کے لیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور مرتے دم تک ایمان کے اوپر جڑا رکھے. آمین یا رب العالمین.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب